آج ہم مکاشفہ کی کتاب میں سے چند ایک باتیں دیکھیں گے۔ مین بات مکاشفہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے خداوند یسوع مسیح تخت نشین ہے۔ Hallelujah. The enthronement of Jesus Christ. Jesus is on the throne. Hallelujah. یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ ساری ہسٹری کا کلائمیکس اس میں ہے۔ پیدائش کی کتاب دیکھیں، اس میں بگننگز ہیں، شروعات ہے، کائنات کی، انسان کی، گناہ کی، فیملی کی، قوم کی۔ مکاشفہ کی کتاب میں پڑھیں، تکمیل ہے، کلائمیکس ہے، عروج ہے، اختتام ہے، چیزیں اپنے کمال کو پہنچ رہی ہیں۔ کائنات بھی، آدمی بھی، قومیں بھی، چرچ بھی، خداوند کی حضوری بھی، ساری نبوتیں پوری ہو رہی ہیں۔ It's a wonderful book۔ کئیوں کو شاید اس میں پکچرز ہیں، تشبیہات ہیں، سمجھ نہیں آتی، وہ ادھا چلائی کٹن لگ پائیں، جو کہ غلط ہے، ڈیمونک ہے۔ کئی تعویذ بناتے ہیں اس کتاب کے، خرے برکت ملے گی، یہ سب ڈیولش باتیں ہیں۔ اس میں فتح کا میسج ہے کہ یسوع ناصری فاتح ہے، غالب آیا ہے، تخت پر بیٹھا ہے، ہمارا خداوند ہے، ہمارا نجات دہندہ ہے، ہمارا بادشاہ ہے۔ تو آئیے دیکھیں، اس پوری کتاب کے 3 حصے کیے جا سکتے ہیں۔ ویری سمپل۔ کل 22 ابواب ہیں، 22 چیپٹرز۔ پہلا حصہ ہے، پہلا سین ہے اس کتاب کے اندر، اس میں پہلے 5 ابواب ہیں۔ ان چیپٹرز میں، پہلے 5 ابواب میں آپ کو نظر آئے گا کہ جیسس کرائسٹ از آن دی تھرون ان ہیون۔ آسمان میں یسوع مسیح تخت نشین ہے۔ اور دیکھیے تیسرے باب کی 21 آیت، لکھا ہے، مسیح کہہ رہا ہے، جو غالب آئے، انویٹیشن بھی ہے اور چیلنج بھی ہے، جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے آسمان میں یسوع مسیح تخت پر بیٹھا ہے، اپنے باپ کے تخت پر بیٹھا ہے اور غالب آ کر بیٹھا ہوا ہے۔ جس طرح یسوع زمین پر غالب آیا، گناہوں پر، ابلیس پر، آزمائشوں پر، اسی طرح چیلنج ہے چرچ کو، ایمانداروں کو، کہ اگر تو بھی غالب آئے تو یسوع کہتا ہے، جس طرح میں اپنے باپ کے تخت پر بیٹھا ہوا ہوں، اسی طرح میں تجھے بھی اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے پہلے 5 ابواب میں کہ یسوع مسیح آسمان میں تخت نشین ہے۔ دوسرا حصہ مکاشفہ کی کتاب میں 6 باب سے 20 باب تک ہے۔ اس میں جو خیال موجود ہے وہ یہ ہے کہ یسوع ناصری زمین پر تخت نشین ہے۔ The enthronement of Christ on the earth۔ اور پھر تیسرا حصہ ہے اس کا،
اور وہ لاسٹ 2 چیپٹرز ہیں 21 اور 22 آیت. اس میں ہم دیکھتے ہیں ان فیوچر نیو کریشن، جب نیا آسمان نئی زمین ہوگی، اور یہ 2 باب میں ہمیں نظر آتی اس وقت بھی ہمارا خداوند یسوع مسیح نئی کریشن میں بھی تخت نشین ہوگا. تو یہ 3 حصے ہیں اس کتاب کے. تو پہلے 5 ابواب پر ہم نظر کریں گے. اس میں ہمیں آسمانوں سے مسیح نظر آتا ہے، لکھا یوحنا رسول نے، جس پر مسیح ظاہر ہوا آسمانوں سے، اور وہ حیران ہو گیا، گر پڑا، مردہ سا ہو گیا، خوف کھانے لگا. مسیح کی جلالی صورت اس طرح کی تھی کہ اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند ہیں. اندازہ کیجئے یہ ہمارا مسیح ہے. اس کے بال، اس کا سر جس طرح سفید اون ہوتی ہے، ٹوٹل پیورٹی. دس از آور جیزس، بالکل مقدس، پاک، پیور جیزس. اس کے سینے پر سونے کا سینے بند، اور اس کے پاؤں جیسے تیز پیتل، اور اس کا چہرہ اس طرح چمکتا ہے جیسے تیزی کے وقت آفتاب کہ کوئی شخص اس فانی بدن میں اس یسوع کو دیکھ نہیں سکتا. اس لیے یوحنا رسول خوف کھا کر گر پڑا. یہ جھلک ہمیں نظر آتی آسمانوں کا مسیح جب وہ زمین پر آیا. انتھرونمنٹ ہے اس کی، یسوع ناصری کی. اور جب یہ یوحنا ڈر گیا، گھبرا گیا، تو یہ یسوع اس پر اپنے ہاتھ رکھتا ہے، اور اس کا میسج یہ آتا ہے، خوف نہ کر. کیا میسج ہے انسان کے لیے جو ہمیشہ ڈرا رہتا ہے؟ آسمان پر مسیح تیرے لیے میسج دیتا ہے، خوف نہ کر. This is the message for you. کیوں خوف نہ کر؟ اس لیے کہ میں اول اور آخر اور زندہ ہوں. میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا. موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں، اس لیے تو خوف نہ کر. یہ میسج ہمارے لیے، میرے لیے، تیرے لیے. خوف نہ کر، حوصلہ رکھ، تسلی رکھ. تیرا خداوند آسمانوں پر تخت نشین ہے. اور پھر دوسرا اور تیسرا باب 7 چرچز کو خطوط لکھے گئے ہیں. مطلب پھر کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کرائسٹ ان ہیون آپریٹس تھرو دی چرچ آن ارتھ. آسمان کا مسیح زمین پر کی کلیسیا کے ذریعہ سے کام کرتا ہے. یہ نہیں کہ وہ آسمانوں میں بیٹھا ہے اور اس کا کوئی تعلق چرچ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ مسیح یہ کہتا ہے کہ میں سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہوں، اور یہ چراغ دان میری کلیسیاں ہیں. اگرچہ میں آسمانوں پر تخت نشین ہوں، لیکن زمین پر جو میرا چرچ، میری باڈی ہے، میں ان میں پھرتا ہوں، دیکھتا ہوں، پرکھتا ہوں، جھڑکتا ہوں، درست کرتا ہوں، ان کے ساتھ رہتا ہوں. ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر تم بھی غالب آؤ تو میرے ساتھ آسمان پر میرے باپ کے تخت کے اوپر بیٹھو گے، میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ زندہ خداوند کا میسج ہے ہمارے لیے. اور چوتھا اور 5واں باب یہ کلائمیکس ہے پہلے حصے کا، جہاں پر ہمیں مسیح تخت پر دکھائی دیتا ہے. جب آپ غور سے پڑھیں چوتھا اور 5واں باب تو آپ کو کوئی 17، 18، 19 دفعہ لفظ تخت ملے گا چوتھے اور 5ویں باب میں. And this is the message. وہاں پر چوتھے باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ آسمان پر ایک تخت رکھا ہوا ہے، اس تخت پر کوئی بیٹھا ہوا ہے.
उस तख्त के गिर्द ज़मुरद की सी एक धनक मालूम होती है। उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं। उस तख्त में से बिजलियां, आवाजें, गर्जें पैदा होती। उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे, खुदा की 7 रूहें। उस तख्त के सामने गोया शीशे का समुंदर बिलौर की मानद है। तख्त के बीच में, तख्त के गिरदा गिर्द, एवरीवेयर इन चैप्टर 4 and 5 तुम पढ़ते हो तख्त के बारे में। 5वां बाब शुरू ही होता है, जो तख्त पर बैठा है उसके हाथ में एक किताब है जो 7 मोहरें लगाकर बंद कर दी गई है, और ऐलान होता है कौन इस किताब को छूने और पकड़ने और इसकी मोहरें खोलने के लायक है। ये पैगाम जाता है, ये ऐलान जाता है, जो तख्त पर बैठा हुआ है कौन इस किताब को खोलने के लायक है। इस किताब में फ्यूचर इवेंट्स, फ्यूचर हिस्ट्री दर्ज है और सील कर दी गई है। कौन इस पर अथॉरिटी रखता है, ये इसका मतलब है। कौन इसको खोल सकता है, कौन इसकी मोहरें तोड़ सकता है। तो देखो तीसरी आयत में, 5वें बाब की तीसरी आयत में लिखा है, बल्कि दूसरी आयत भी पढ़ लीजिएगा। फिर मैंने एक जोर आवर फरिश्ते को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। कोई शख्स आसमान पर या जमीन पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। थिंक अबाउट इट। कोई शख्स ना आसमान पर, ना जमीन पर, ना जमीन के नीचे, मोहरें खोलना तो दूर की बात, इस पर नजर करने के भी लायक ना निकला। Nobody stood up। और आसमान और जमीन में नबी थे, बादशाह थे, पैगंबर थे, बड़े बड़े मुकद्दस लोग थे, लेकिन नोबॉडी, कोई शख्स इस किताब की मोहरें खोलने के लायक ना निकला। चौथी आयत में है, मैं इस बात पर जार जार रोने लगा कि कोई उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के लायक ना निकला। तब बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, देयर इज वन। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। मैंने उस तख्त और 4 जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़िबा किया हुआ, गोया अब ज़िबा हुआ नहीं, लेकिन गोया ज़िबा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। यह ज़िबा किया हुआ भी है और खड़ा भी है। ज़िबा हुआ माजी में, अब भी पता चलता है इसने कुर्बानी दी, यह ज़िबा हुआ था, लेकिन खड़ा है। उसके 7 सींग, यानी उसकी कंप्लीट पावर एंड अथॉरिटी, 7 आंखें कि वो सब कुछ देखता है। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें ज़मीन पर भेजी गई हैं। उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया, और जब उसने किताब ले ली तो वो 4 जानदार 24 बुजुर्ग उस बर्रे के सामने गिर पड़े। हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही, ये लफ्ज ही बड़ा इंपॉर्टेंट है,
تو ہی، صرف تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا، اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی، جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا۔ امیجن، لاکھوں کروڑوں فرشتے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ 12ویں آیت 5ویں باب کی، وہ بلند آواز سے کہتے تھے، لاکھوں کروڑوں فرشتے، پاورفل اینجلز، وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا براہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں، یہ کہتے سنا، جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور بھرے کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت ابدالآباد رہے۔ اور چاروں جانداروں نے آمین کہا، اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا۔ یہ ہمارا یسوع ہے جو آسمان پر تخت نشین ہے، اور کروڑوں فرشتے اس کی پرستش عبادت کرتے، سجدے کرتے۔ This is our Jesus، جو آسمان پر تخت نشین ہے۔ تو پھر اس میں ہمارے لیے میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے، He watches over you and your life۔ یہ آسمانوں پر تخت نشین یسوع، یہ تیری زندگی کو واچ کرتا ہے، تیری فکر کرتا ہے، تیرے بوجھ اٹھاتا ہے، چراغ دانوں میں پھرتا ہے، تیرے سر کے سب بال گنے ہوئے ہیں، تیرے بوجھ اٹھاتا ہے، تیرے آنسو دیکھتا ہے، تیرے بحرانوں کو جانتا ہے، اور تو اکیلا نہیں۔ اس کی طرف پھر جو تخت نشین ہے، وہ تیرا کمزور ہاتھ تھامے گا اور تجھے سنبھالے گا اور تیرے لیے برکت کو آرڈرز کرے گا۔ اس کی طرف پھر وہ تخت نشین ہے۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، کیونکہ اس کو ہماری فکر ہے۔ اپنی ساری فکریں اسی پر ڈال دو، اپنے سارے بوجھ اسی پر ڈال دو، اس لیے کہ وہ تیری فکر کرتا ہے۔ ہاں، تیری مالی ضروریات ہیں اور تیرے لیے پہاڑ کی طرح ہیں، لیکن یہ خداوند یسوع مسیح جو پہاڑوں کو سرکا دیتا ہے، وہ آسمان پر تیرے لیے تخت نشین ہے، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ اس کے نام کے لیے زوردار تالیاں۔ گلوری ٹو جیسس، ہیلیلویا۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ 3 باب کی 21 آیت میں ہم نے پڑھا، جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ یہ پہلا حصہ ہے میرے عزیزو مکاشفہ کی کتاب کا، تسلی کا پیغام ہمارے لیے۔
دوسرا حصہ لمبا ہے، بڑی کمپلیکیشنز ہیں اس میں۔ بیسیکلی 2 باتوں کا ذکر ہے، 6 باب سے 20 باب تک ایک بڑی مصیبت، تھیولوجینز اس کو گریٹ ٹریبولیشن کہتے ہیں، بڑی مصیبت۔ دوسری بات جس کا ذکر ان تمام ابواب میں، وہ خدا کا غضب اور برے کا غضب۔ یہ 2 باتیں ہیں، ان کو بیان کیا گیا ہے 7 مہروں میں۔ جب وہ کھولی گئی ہمیں پتہ چلتا ہے دنیا پر مخالف مسیح کی حکمرانی ہوگی، and that will not be good for the saints, for Christians۔ زمین پر جنگ و جدل ہوگی، کال ہوں گے، موت ہوگی، ازائر ثانی ہوگی، نیچرل ڈیساسٹرز ہوں گے۔ یہ مہریں جب کھلتی، یہ میسج ہمیں ملتا ان ابواب کے اندر۔ 7 نرسنگیں پھونکے جائیں گے، اور جب یہ پھونکے جاتے ہیں، ہم پڑھتے مکاشفہ کی کتاب میں کہ خون اور اولے اور آگ، سمندر خون کی طرح ہو گیا، پانی، دریا، چشمے، پانی پولوٹڈ، کنٹیمینیٹڈ ہو گیا، سورج، چاند، ستارے ڈیمیج ہو گئے، اور ڈیمونک پاور زمین پر کام کر رہی ہے۔ 7 پیالوں کا ذکر ہے جس میں لا علاج سکن ڈیزیزز آ جائیں گی انسان پر، سمندر کی زندگی مر جائے گی، مخلوق میں موت ہوگی، تاریکی ہوگی، ہر مجدون تک کی جنگ ہوگی۔ مطلب کیا نکلا؟ ارے مطلب یہ ہے، حوصلہ رکھ، جب یہ ساری چیزیں آئیں گی، یہ ابواب ہمیں بتاتے ہیں کہ تیرا یسوع زمین پر بھی تخت نشین ہے، اور جب حالات خراب ہو جائیں گے زمین پر، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تو اپنے خداوند کے محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور تجھ پر اس کا خون لگا رہا ہوا ہے، اور وہ تخت نشین ہے، اور تجھے گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہیلیلویا۔ مکاشفہ کی کتاب 11واں باب 15 سے 17 آیت تک دیکھ لیجئے گا۔ ان مصیبتوں کے دوران ایک آواز، ایک بڑا حوصلہ افزا پیغام خدا کے لوگوں کے لیے لکھا ہے۔ جب 7ویں فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں۔ مضمون کی یہ آوازاں دا، وہ سنو اور پڑھو کہ دنیا کی بادشاہی، دنیا کی زمین پر، آن ارتھ، دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند کی ہو گئی، اور وہ دنیا پر ابدالآباد بادشاہی کرے گا۔ 24 بزرگوں نے جو خدا کے سامنے اپنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے، منہ کے بل گر کر خدا کو سجدہ کیا اور یہ کہا کہ اے خداوند، خدا قادر مطلق جو ہے اور جو تھا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو نے اپنی بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی۔ انہوں نے تو شکر کیا کہ ہمارا خداوند زمین پر بادشاہی کرتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی کہتے ہیں خداوند تیرا شکر ہو، تو بادشاہی کرتا ہے اور میں تیرے ہاتھ میں محفوظ ہوں، موراں ٹوٹن، پیالے آن، نرسنگے پھونکے جان، کال پہ جان، بیماریاں آ جان، بڑا کچھ ہو جائے، میں تجھ میں ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں، کیونکہ میرا خدا سلطنت کرتا ہے اور بادشاہی کرتا ہے۔ ہیلیلویا۔ تیسرا حصہ اور آخری پارٹ 20، 21 اور 22 باب، 2 چیپٹرز، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان دی نیو کریشن ان فیوچر،
जब हम पढ़ते हैं 21 बाब में ही, फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा। न्यू क्रिएशन। उस वक्त भी हमारा खुदावंद यीशु मसीह बादशाही करता है। जिधर ध्यान करो, यीशु नासरी इज ऑन द थ्रोन। ये मुकाशफा की किताब हमें मैसेज देती है। Anywhere, everywhere, all over, wherever, whenever, तेरा खुदावंद यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा, वो तख्त पर बैठा और तेरे लिए बादशाही करता है। तुझे डरने की, खौफ खाने की कोई जरूरत नहीं। खुदावंद कहता है मैं मर गया था लेकिन अब जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास है। सब तो वड्डा डर ते यही हुंदा है ना, मौत दा। इंज ही है। मौत की कुंजी किसके पास है? यीशु नासरी के पास है। हालेलुया। ते वैसे एक और गल, जेड़े लोग ही खुदा दे ने, जिंदा रहन ते मौजा मानन, मर जान ते ठक करके मसीह दी हुजूरी च, ते डर कादा? ए मौत फिर की होई? मौत के बारे लिखा हुआ है, ए मौत तेरा डंक कहां रहा? ए मौत तेरी फतह कहां रही? तुझे भी यीशु नासरी ने शिकस्त दे दी हुई है और वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। इसलिए दिसंबर दे महीने च भी हैं, जदों खर्चे ने है ना, खर्चे कुड़मा ते जाना, गिफ्ट लैके जाने ने, ये खर्चे असी आपे ही मुसीबतां पाइयां ने। हाय नक नहीं रहिंदा, फिर सुन के भी नहीं जाता बाद च। जाना आना, दार, कर्जे, कमेटियां, फीसां, किराए, इत्थे जो मर्जी कहते रहो, हाँ होएगा यीशु तख्त, मैनू तो पैसे चाहिए ने। अरे वो यहोवा यरी है, सोना उसका है, चांदी उसकी है, जमीन उसकी है, आसमान उसका है। हालेलुया। इसलिए चुप करके सहमे सहमे ना फिरिया करो। मैनू जदों कोई ईमानदार नजर आंदा ना, सहमिया सहमिया, कुब्बा कुब्बा, डिप्रेस्ड जिया, मैं समझता हूं ये मेरे खुदावंद की तौहीन कर रहा है। नो, ये उसकी तौहीन कर रहा है, ये उसकी रुसवाई है। जमीन ते नहीं मान, कोई किंग दा बेटा होवे, प्राइम मिनिस्टर दा ही बेटा होवे, तो टुरदा होवे मुरझाया जिया, मुसीबत च परेशान हो, ये हो गया, तो आप क्या सोचेंगे? क्या कहेंगे उसके बारे? कोई प्रिंस हो और वो बहुत डिप्रेस्ड हो और कहता हो यार मेरे को 1000 रुपया नहीं गा, तुसी पता की कहोगे? और जा जाके शर्म कर, इंज ही कहोगे ना। वो तेरे कोल भी नहीं, तो या तो ये कलाम सच्चा है, विच आई बिलीव इट इज ट्रू, या फिर असी सच्चे हैं। हमारा खुदावंद तख्त नशीन है और वो जलाल का बादशाह है और वो बादशाहों का बादशाह है और वो अव्वल है, आखिर है, अल्फा है, ओमेगा है, इब्तदा है, इंतहा है। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट इज ऑन द थ्रोन। ग्लोरी टू जीसस। न्यू क्रिएशन में भी हमारा खुदावंद तख्त नशीन है। आओ पढ़ें खुदा का कलाम, मुकाशफा की किताब 22 बाब, उसकी 3री आयत। और फिर लानत ना होगी।
No more curse. No more. This is our future. یہ ہمارا مستقبل. No more curse. کوئی لعنت نہ ہوگی پھر. اب ہے جسے صلیب پر مسیح نے توڑ دیا وہ خود لعنت بن گیا تاکہ برکت ہم تک پہنچے. پھر لعنت نہ ہوگی. خدا اور برے کا تخت اس شہر میں ہوگا. اے جدا ذکر پیچھے آ گیا ہے. یہ اس شہر کی طرف اشارہ ہے جدیاں سڑکاں سونے دیاں, جسے روشن کر رکھا ہے برے کے جلال نے. کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں. ہیلیلویا. تے کوئی بلب بھی نہیں تے ٹیوباں بھی نہیں. اس لیے کہ برا جہاں کھڑا ہے ایسی روشنی, گلوریس لائٹ اس میں سے نکلتی ہے. اس نے سارے شہر کو روشن کر رکھا ہے. پریز دی لارڈ. پھر لعنت نہ ہوگی اور خدا اور برے کا تخت اس شہر میں ہوگا. اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے, وہ اس کا منہ دیکھیں گے, اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا. پھر رات نہ ہوگی اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوگے, کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا اور وہ ابدالآباد بادشاہی کریں گے. خدا کے لوگ بھی اپنے خداوند کے ساتھ. لیکن کون اس شہر میں داخل ہوگا؟ یہ بھی اسی چیپٹر میں لکھا ہوا ہے. 14ویں آیت 22 باب کی لکھا ہے, مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں, کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے. کون؟ جنہوں نے اپنے جامے یسوع ناصری کے خون سے دھو لیے ہیں, جو آ گئے اس کی صلیب کے پاس, جو پچھتائے اپنے گناہوں پر اور انہوں نے کہا جیسس آئی ایم سوری, مجھے معاف کر, مجھے دھو دے. اور وہ کہتا ہے اگرچہ تیرے گناہ کرمسی ہوں, ارغوانی ہوں, کبیرہ ہوں, صغیرہ ہوں, وچکار ہوں, تیرے گناہ بے شمار ہوں, پکے ہوں, دھبے ہوں, داغ ہوں, تیری ساری زندگی پلوٹڈ ہو, خدا تجھ سے محبت کرتا ہے اور اس کا بیش قیمت خون تیری زندگی کو, تیرے ضمیر کو, تیرے داغوں کو دھو سکتا ہے اور تجھے نجات دے سکتا ہے اور تجھے ان دروازوں سے شہر میں داخل ہونے کا اختیار دے سکتا ہے. 15ویں آیت میں مگر کتے, جادوگر, حرام کار, سیکسولی پرورٹڈ پیپل, جنسی اعتبار سے آلودہ لوگ, مگر کتے, جادوگر جو اکلٹس میں ہیں, جادوگر, اکلٹس, پراسرار علوم دوسروں کو قبضہ کرنے کے لیے, نقصان پہنچانے کے لیے, میجیشنز, جادوگر, حرام کار, خونی, جو خون کرتے, مرڈر کرتے, بت پرست, جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا. کیا ہوگا؟ زور سے بولو.
पता नहीं पंजाबी बंदा किवें कह देंदा है असी तुहाडी पूछल फड़ के चले जाएंगे। ये कलाम च ते नहीं लिखिया।